امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، کم وقت میں۔ جس دن علیزے کی پیدائش ہوئی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ علیزے کو احساس جرم ہے، حالانکہ اس کے والد نور الدین اسے پریشان نہ کرنے کے لیے بلند آواز میں اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اس میں نور الدین نے اسے خوش رکھنے کے لیے کیے گئے سمجھوتوں کا اضافہ کیا۔ نتیجہ ایک جارحانہ خود غرض کردار ہے جو بنیادی طور پر اپنے آپ سے متصادم ہے، تاہم وہ ایک بریکنگ پوائنٹ پر پہنچ جاتی ہے، تقریباً ایک ویک اپ کال، جب اس کی بیٹی ایک میکینک کی کار کو نقصان پہنچانے والے ہٹ اینڈ رن میں ملوث ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے وہ اپنی بیٹی کو وہ چیزیں سکھانے کا فیصلہ کرتا ہے جو وہ اسے چھوٹی عمر میں سکھانے سے قاصر تھا۔ نمبر 9، ہارٹ اٹیک۔ سیریز دو خاندانوں کے درمیان انتقام کی ایک متاثر کن کہانی ہے۔ سیریز میں سب کچھ بدل جاتا ہے جبکہ فیریت اور ہاندے اپنے گھر والوں کے تعاون سے شادی کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ جب فیریت اپنے فارم پر آنے سے پہلے واپس آتا ہے اور ہاندے کو یامان کے ساتھ بہت قریب سے دیکھتا ہے جو ان کا کھیل کے میدان کا دوست تھا، تو وہ فوراً استنبول چلا جاتا ہے اور اتفاقاً عائشہ نامی ایک سخت لڑکی سے ملتا ہے اور اسے پرپوز کرتا ہے۔ نمبر 8، ونٹر سن۔ بے رحم تاجروں کے اس کے والد کو قتل کرنے اور اس کے جڑواں بھائی کی موت کا حکم دینے کے برسوں بعد ایک معمولی ماہی گیر عین بدلہ لینے کے لیے ایک نئی شخصیت کو اپناتا ہے۔ نمبر 7، پریزنر آف لو۔ عمیر اور زہرا دو بالکل مختلف جہانوں سے ایک خفیہ معاہدے کے تحت دکھاوے کی شادی میں بندھ جاتے ہیں۔ ہر ایک کو اپنی پرہیزگاری کی وجہ سے اور ایک دوسرے سے نفرت کے باوجود زہرا سے سب کچھ چھپاتے ہوئے عمر کے خاندان کے لیے خوشی سے شادی کرنے والے جوڑے کے عمل کو برقرار رکھنا پڑتا ہے۔ نمبر 6، سفائر۔ سیریز کا مرکز گل سوئے خاندان پر ہے جو کیپاڈوشیا کے سب سے نمایاں خاندانوں میں سے ایک ہے، جس کی انتہائی قابل احترام زندگی ایک غیر متوقع سانحے کے بعد مکمل طور پر بدل جاتی ہے۔ امریکہ سے اپنے بڑے بیٹے آتش کی واپسی پر گل سوئے کافی عرصے کے بعد دوبارہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ آتش، جس نے کم عمری میں ایک ٹریفک حادثے میں اپنے والد کو کھو دیا، اپنے دادا عمر کی زبردست اتھارٹی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کرتے ہوئے گھر چھوڑ دیتا ہے۔ اپنی والدہ گلفیم کی درخواست پر وہ اپنے دادا کے قائم کردہ خاندانی کاروبار کو سنبھالنے اور بڑھانے میں اپنے بھائیوں یامان اور اوکان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے کئی سالوں کے بعد گھر واپس آیا ہے۔ نمبر 5، یو نوک آن مائی ڈور۔ ایدا ایک روشن خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو ایک پھول فروش پر کام کرتی ہے۔ وہ اپنی ڈگری حاصل کرنے اور اٹلی جانے کا خواب دیکھتی ہے، لیکن اس کے خواب اس وقت چکنا چور ہو جاتے ہیں جب بولت ہولڈنگ کمپنی کے وارث نے اس کی اسکالرشپ منسوخ کر دی اور اسے یونیورسٹی چھوڑنا پڑی۔ اب صرف دو چیزیں اسے جاری رکھتی ہیں، اس کی پودوں سے محبت اور اس کی سرکن بولت سے نفرت۔ جب سرکن یونیورسٹی میں تقریر کرنے آتا ہے تو ایدا باہر احتجاج کر رہی ہوتی ہے۔ بدقسمت واقعات کا ایک سلسلہ ان دونوں کو دن کے بیشتر حصے میں ایک ساتھ ہتھکڑیاں لگا کر چھوڑ دیتا ہے۔ جب ادا کو معلوم ہوتا ہے کہ سرکن واقعی وہ سب کچھ ہے جس سے وہ نفرت کرتی ہے، مغرور، خود غرض اور ایک مکمل کنٹرول فریک۔ نمبر 4، واٹ از فاطمہ گل's فالٹ۔ واٹ از فاطمہ گل's فالٹ ناول پر مبنی ایک کہانی ہے۔ یہ سیریز فاطمہ گل اور کیرم کے گرد گھومتی ہے جو مرکزی کردار ہے۔ فاطمہ گل، جو کہ ایک چھوٹے سے شہر کی لڑکی ہے، ایک رات شراب اور منشیات کے نشے میں 3 لڑکوں نے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ کیرم، جو اردوان، سیلم اور ورال کا دوست ہے، وہ بھی اس موقع کے دوران موجود تھا۔ کیرم نے اس میں کوئی حصہ نہیں لیا، لیکن وہ پچھتاوا محسوس کر رہا ہے کیونکہ وہ اس واقعے کے وقت موجود تھا۔ بعد ازاں وکیل چچا اور امیر لڑکوں کے والدین فاطمہ گل پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ کیرم سے شادی کر لے، اس کی بھابھی کو رشوت دے کر۔
فاطمہ گل کے پاس مصطفیٰ کی مالی اعانت ہے جو فاطمہ گل اور کیرم سے انتقام لینے کے بعد ہے۔ اس سے یہ جوڑا اپنا آبائی شہر چھوڑ کر استنبول آ جاتا ہے۔ کہانی اس وقت مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے جب کیرم کو فاطمہ گل سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ریپ کرنے والوں کے خلاف جنگ میں اس کا ساتھ دیتی ہے۔ نمبر 3، اینڈلیس لو۔ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والے کیمال کی زندگی کا واحد مقصد روزی کمانا اور زندہ رہنا ہے۔ مائن انجینئرنگ کا طالب علم وہ معجزات پر یقین نہیں رکھتا، خاص طور پر جو محبت سے متعلق ہے، لیکن اس کی دنیا اس وقت بدل جاتی ہے جب نیہان اس کی نیرز زندگی میں آتی ہے۔ ایک امیر خاندان سے نیہان محلے کے ایک متمول علاقے میں رہتی ہے، تاہم وہ خود کو اپنے ماحول کے اقدار سے دور اور اپنی دنیا سے دور پاتی ہے۔ تقریباً ناممکن کیمال اور نیہان کی محبت ان کے اختلافات کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ وہ اس وقت تک ساتھ رہنے کا انتظام کرتے ہیں جب تک کہ کیمال کو استنبول چھوڑ کر زونگلداک کی ایک کان میں کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے فوراً بعد نیہان نے امیر تاجر امیر کوزجوولو سے شادی کر لی جو بچپن سے ہی اس کی محبت میں گرفتار ہے۔ 5 سال بعد کان کا ایک غیر متوقع حادثہ کیمال کے لیے ایک نیا راستہ تیار کرتا ہے، ایک جو مکمل طور پر بدلے ہوئے کیمال کو واپس استنبول لے جائے گا تاکہ نیہان امیر اور ہر اس چیز کا مقابلہ کرے جس نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اس کی تقدیر اسے اپنے ادھورے کاروبار کو مکمل کرنے پر مجبور کرے گی۔ نمبر 2، دی پرومس۔ ریحان ایک دیسی لڑکی ہے، شائستہ، مہربان اور دیکھ بھال کرنے والی، جو اپنے پرانے خاندانی دوست حکمت کے بیٹے سے شادی کرنے کا وعدہ کرتی ہے۔ جب اس نے حتمی تشخیص کا انکشاف کیا، حکمت کو اس بات کی فکر ہے کہ اگر اس کے غیر سنجیدہ بیٹے اور لالچی بیوی کو چھوڑ دیا جائے تو اس کا خاندان کا کیا بنے گا، جس کی واحد فکر استنبول کے اعلیٰ معاشرے میں اپنا مقام مضبوط کرنا ہے۔ امیر زیر بحث بیٹا ہے، ایک باغی جو خاندانی کاروبار میں کام کرنے کے بجائے خطرات مول لینے اور اپنے والد کی محنت سے کمائی گئی رقم کو لوٹنے کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ شادی پر راضی ہوتا ہے، لیکن اپنے وعدے کے ساتھ وہ ریحان کی زندگی کو دکھی بنانے کا عہد کرتا ہے، اس حد تک کہ وہ اسے طلاق دے دے، اپنے والد کو یہ ثابت کر دے کہ اسے زندگی میں اپنے فیصلے خود کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ پھر بھی جیسے ہی اذیتیں شروع ہوتی ہیں، امیر نے سوال کرنا شروع کر دیا کہ اس معصوم لڑکی کو کیوں تکلیف اٹھانی چاہیے، جبکہ یہ سب اس کا باپ ہے جسے وہ سزا دینا چاہتا ہے، اور جیسے ہی وہ نرمی ہوتا ہے، ریحان نے اس کی طرف ایک نرم رخ دیکھا جس کا مقابلہ کرنا اسے ناممکن لگتا ہے۔ نمبر 1، ان لو اگین۔ استنبول کے لیے ایک ہی فلائٹ میں مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے 2 نوجوان اور مایوس لوگ ایک دوسرے کے سامنے آئے۔ وہ فلائٹ میں شادی کا معاہدہ کرتے ہیں۔ فاتح چاہتا ہے کہ زینب اس کی بیوی کا بہانہ کرے کیونکہ اس کا خاندان چاہتا ہے کہ اس کی شادی ارم سے ہو جائے۔ وہ شادی شدہ ہونے کا بہانہ کرتے ہوئے اپنی آزادی واپس چاہتا ہے۔ دوسری طرف زینب کو اپنے گھر والوں کو سب کچھ سمجھانے کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ وہ فاتح کی پیشکش کو قبول کرتی ہے تاکہ وہ اپنے بچے کو مناسب وقت پر اپنے گھر والوں کو دکھا سکے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔